براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ کرونا وائرس جو اس وقت بھی پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، اور اس نے تباہی مچانا شروع کیا پچھلے 2-3 مہینے سے، اور اس کی شروعات ہوئی چائنا سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی شروعات چائنا ہی سے کیوں ہوئی؟ کرونا وائرس آنے سے پہلے چائنا دنیا کی سب سے ابھرتی ہوئی اکانومی تھی، اور لوگ اسے ورلڈ کی آنے والے دنوں کی سپر پاور کہہ رہے تھے، اور امریکہ کی اکانومی چائنا کی اکانومی سے نیچے جا رہی تھی۔ بالکل اس کے برعکس چائنا کی اکانومی دن بدن اوپر آ رہی تھی۔ ہر بزنس ہب چائنا میں بن رہا تھا، چائنا ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، حتیٰ کہ چائنا نے اپنے سافٹ ویئر بنا کے امریکہ کو یہاں بھی دھول چٹا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ چائنا میں ایک وائرس آیا، اور اس وائرس نے چائنا کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چائنا کی بزنسز اور ہر وہ چیز جو چائنا کو فائدہ دے رہی تھی وہ سب برباد ہو گئی، کیونکہ یہ وائرس ایسا ہے کہ اس میں سرحدیں بند ہو جاتی ہیں، تمام چلتی ہوئی انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں، تمام وہ چیزیں بند کرنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کو گھروں میں بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو جو لوگوں کی اموات سے جو نقصان ہوا، یعنی ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد انہوں نے اسے کنٹرول کر لیا۔ لیکن کنٹرول کرنے کے باوجود بھی چائنا کو جس طرح اکانومی کا نقصان پہنچا ہے، وہ اکانومی کا نقصان شاید اگلے کئی سالوں تک پورا نہ ہو پائے۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا اکانومی کی مضبوطی میں امریکہ کو ڈیفیٹ کرنے جا رہا تھا، تو چائنا کا یہ انجام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون آیا؟ دوسرے نمبر پر آیا ایران، کیونکہ ایران وہ ملک تھا جو امریکہ کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایران اور امریکہ ایک وقت پر آمنے سامنے تھے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں امریکہ جو ہے ایران کو تباہ کر دے گا، اور بہت سارے لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ نہیں، ایران کو معمولی نہ سمجھا جائے، ایران بھی بہت اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اچانک سے پیچھے ہٹ گیا، امریکہ نے معافی مانگ لی، حتیٰ کہ اس نے سلمانی کو مارنے کی، اس کو قتل کرنے کی بھی معافی مانگ لی، اور یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تو دفعہ تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ امریکہ نے کیا سا پیترا بدلا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب ایران میں یہ وائرس آیا تو ہمیں سمجھ میں آیا۔ آج ایران میں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، اور امریکہ نے جیسے ہی ایران میں تباہی زیادہ پھیلی ہے، امریکہ نے اس پر اور زیادہ پابندیاں لگا دی۔ آج ایران عالمی منڈی سے پیسے دے کر بھی اپنے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، اس پر پابندیاں کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ اکانومی تباہ ہو جائے، لوگ مر جائیں، لوگوں کا اپنی حکومت پر سے اعتبار اٹھ جائے، جو اصل مقصد ہے۔ کیونکہ امریکہ کو ایران نہیں کھٹکتا، امریکہ کو ایران کی روحانی قیادت کھٹکتی۔ لوگوں کا اپنی قیادت پر سے اعتبار اٹھ جائے کہ عوام یہ سوچے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرے، ہمارے روحانی پیشوا اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہمارے قائد ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ امریکہ نے انکار کیوں کیا تھا، امریکہ پیچھے کیوں ہٹ گیا تھا، امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کیوں کیا تھا، اس کی سمجھ اب آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا نشانہ کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو اب امریکہ کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کا وزیر اعظم کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، جس کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو اسلام سکھاتا ہے، پوری دنیا کو اسلام کے معنی سمجھاتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ انڈیا ظالم ہے جو کشمیر پر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ظالم ہے جو فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ دنیا کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی۔ پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے جو اب امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، جو امریکہ کا لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھتا، جو خود سے بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت واحد پاکستان کا لیڈر ہے، واحد عمران خان ہے، جو پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی ترجمانی اور مسلمان عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا اگلا نشانہ پاکستان تھا۔ لیکن دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک چال یہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور کامیاب تو صرف اللہ ہی کی چال ہونی۔ اور اللہ کی چال کیسی کامیاب ہوئی کہ جب انہوں نے یہ چال چلی اور یہ نقصان پہنچانے کی ان ملکوں کو کوشش کی۔ ہماری اکانومی تو ویسے ہی کمزور تھی، اور اب کچھ دنوں سے اور کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونے جا رہی۔ تو ہوا کیا؟ یہ وائرس آ گیا، جس کی وجہ سے پورا پاکستان بند ہو گیا، اور جیسے ہی پاکستان بند ہوا، اکانومی پھر سے گرنے کی طرف جانے لگی۔ لیکن ان کی اس چال کے مقابلے میں اللہ نے بھی ایک چال چلی، کیونکہ بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، وہ بہترین حکمت والا ہے، اور گیم ایک دم الٹ گئی۔ اب دیکھیے گا،
اب ہوا کیا کہ امریکہ میں بھی یہ وائرس پہنچ گیا. اور کیسے پہنچا کہ 45,000 لوگ امریکہ میں انفیکٹڈ ہو گئے, سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں, 45,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں. اور آج امریکہ کا بھی وہی حال ہے کہ امریکہ خود لاک ڈاؤن ہو گیا, یعنی پوری گیم ہی الٹ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اتنا نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اتنی اموات نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ وارث. اور ایران کا یہ حال ہے کہ ایرانی ڈاکٹرز نے اپنے بل بوتے پر بغیر کسی مدد کے 8,000 لوگوں کو دوبارہ سے صحیح کیا ہے. 8,000 لوگ ریکور ہوئے, لیکن امریکہ میں ابھی تک کوئی ریکور نہیں ہوا, اٹلی میں ابھی تک لوگ ریکور نہیں ہوئے. اسے کہتے ہیں اللہ کی چال. اور اب دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی ویکسین ایجاد ہوگی, جو کہ پہلے سے امریکہ کے پاس موجود ہے, اسرائیل کے پاس موجود ہے. انشاءاللہ اب جلد اس کی ویکسین سامنے آئے گی, کیونکہ اب کام امریکہ کے ہاتھوں سے نکل گیا, اب سچویشن امریکہ کے ہاتھوں سے نکل گئی. تو اس لیے بہت جلد اگلے اب 1 سے 2 ہفتے میں آپ دیکھیے گا امریکہ ہی اعلان کرے گا کہ ہم نے ویکسین بنا لی, اور وہ ویکسین جو ہے پوری دنیا میں دے دی جائے گی, کیونکہ اب اس کو روکنا بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ اب یہ خود امریکہ کو تباہ کر رہا ہے. اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, اور وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اور وہ مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے, اور مظلوم کی غیب سے مدد کرتا ہے. اسی لیے الحمدللہ پاکستان کی صورتحال بہت بہتر ہے. اسی لیے بس لوگوں کو چاہیے کہ حکومت کی بات کو سیریسلی لیں, جو کہ کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں. خدا را وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سا لاک ڈاؤن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی حکومت کی طرف سے لگایا ہے وہ کوئی لاک ڈاؤن. انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ پولیس جب انہیں منع کر رہی ہے کہ اپنے گھروں میں جاؤ, واپس جاؤ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی ہوئی جو لوگ گھروں سے باہر نکلیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت ہی اپنی کوئی بات منوانے کے لیے جس طرح کوئی لاک ڈاؤن یا کرفیو کری. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باہر نکلنے سے خطرہ ہے, یہ کسی کو بھی کہیں بھی لگ سکتا ہے. تو خدا را عقل کیجئے, عقل کے ناخن لیجئے, کیونکہ اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا. اللہ بھی غفلت کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے, بھول چوک کی معافی ہے, غفلت کی کوئی معافی نہیں. اگر آپ جان بوجھ کے اگنور کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. تو خدا را اپنے گھروں میں رہیے اور اس جنگ میں حکومت کا ساتھ دیجیے. پروردگار ہم سب کے حال پر رحم کرم اور فضل فرمائے, اور پوری دنیا کو اس آفت سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل الطاہرین الہی آمین.